آج وقت کی بربادی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور ایک بہت بڑا سبب جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ ویڈیو گیمز کے ذریعے سے اپنے اوقات کو جو ہے صرف کرتے ہیں، اپنے اوقات اس میں لگاتے ہیں، ٹائم پاس اس میں کرتے ہیں ویڈیو گیمز کے ذریعے سے۔ انسان خالی ہے، فرصت ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، اب سوچتا ہے چلو ویڈیو گیمز کے ذریعے سے ہی نئی چیزیں، اس کے اندر کیا کیا گیم ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے ایک اصول دیا ہے، کیا اصول دیا ہے؟ اسے غور سے دیکھیے آپ۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، اور کیا کہا؟ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ شراب آدمی پیتا ہے، اس کے اندر طاقت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اس کے اندر طاقت آتی ہے، اس کی سستی ختم ہوتی ہے، شہوات اس کے بڑھتے ہیں، اور جوا کھیلتا ہے، اس میں بسا اوقات پیسے جیتتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قل فیہما اسم کبیر، اے نبی آپ کہیے کہ یہ دونوں بہت بڑے گناہ کے کام ہیں، وہ منافع للناس، لیکن اس میں فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے بہت کم ہے، نقصان بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کے جو فائدے ہیں بہت معمولی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ہر وہ چیز جس کے اندر بھلے تھوڑا فائدہ ہو، لیکن اس فائدے سے نقصان اگر زیادہ ہو تو اسلام ایسے عمل کو غلط ٹھہراتا ہے۔ ابھی ویڈیو گیمز کے ذریعے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت فائدے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں فائدے ہیں، اس میں ذہن تیز ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اس فائدے کے مقابلے میں نقصان کتنا زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ ویڈیو گیمز میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے نا، وہ عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی بعض گیم میں اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ یہ معاذ اللہ یہ رسول کی تصویر ہے، یہ صحابی کی تصویر ہے، یا فلاں سلف کی تصویر ہے، فلاں بزرگ کی تصویر ہے، حالانکہ ساری خیالی ہوتی ہیں۔ جو اس کے اندر بنایا گیا ہے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ان لوگوں کو جس کی تصویریں بنا رہا ہے، ایک خیالی بنا رہا ہے۔ اور حیران آپ ہوں گے کہ بہت سارے گیموں میں معاذ اللہ کی تصویر بھی خیالی طور پر بنائی جاتی ہے۔ کتنا غلط ہے بتائیں، عقیدے کا بگاڑ ہے اس کے اندر۔ یعنی اس گیمز کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقیدے تباہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان نہیں سمجھ پاتا ہے۔ اللہ کی تصویر کوئی بنائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کوئی بنا سکتا ہے، کسی صحابی کی کوئی تصویر بنا سکتا ہے؟ ارے جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کی تصویر بھی ہم نہیں بنا سکتے ہیں، اور اگر دیکھا بھی ہے تو اس کی تصویر بنانا بھی حرام ہے اسلام کے اندر۔ بعض گیموں میں اس طرح سے صلیب کو لایا جاتا ہے، صلیب سمجھ رہے ہیں نا، تثلیث کا جو ان کے ہاں عقیدہ ہے عیسائیوں کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور اللہ یہ تینوں ایک۔ ظاہر بات ہے وہ صلیب کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، اور صلیب کا عقیدہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے، کفر کا عقیدہ ہے۔ پہلا نقصان جو گیمز کا ہے وہ عقیدہ برباد ہوتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں عورتوں کی تصویریں پیش کی جاتی ہیں۔ آپ بتائیں کوئی ایسا گیم دنیا کے اندر شاید نہیں ہے کہ جس کے اندر عورتیں نہ ہوں، کوئی ایسا گیم۔ اور ان عورتوں میں بعض بڑی عجیب و غریب شکلیں ان کی ہوتی ہیں، کسی کے جسم پر کپڑے ہوتے ہیں، کسی کے جسم پر آدھے کپڑے ہوتے ہیں، کسی کے جسم پر باریک کپڑے ہوتے ہیں، کسی کے جسم پر کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اب انسان جو اس کو دیکھتا ہے کیا وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العینان تزنیان وزناہما النظر، بے شک انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور انسان کی آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کسی عورت کو دیکھنا ہے۔ تیسرا نقصان ویڈیو گیمز وغیرہ کا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے منشیات کا استعمال کیسے کیا جائے، منشیات کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس سین کو دکھایا جاتا ہے اس کے اندر۔ ایک نقصان تو یہ ہے۔ کیا یہ معمولی نقصان ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے۔ کسی گیمز کے اندر منشیات کا استعمال کیسے کیا جائے؟ منشیات نشہ کرنے والی چیزیں، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، شراب ہو سکتے ہیں، سگریٹ ہو سکتے ہیں، اور جو بھی ہے
مخدرات جس کو عربی میں بولتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو باقاعدہ ویڈیو گیمز کے اندر ایسی ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں. بچہ دیکھتا ہے اسے یا جوان اسے دیکھتا ہے اور بعد میں عملی طور پر اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اگر ایک بچہ ایک جوان کسی چیز کو بار بار دیکھتا ہے نا تو کبھی وہ اپنی زندگی پر عملی طور پر تجربہ کرنا چاہتا ہے، تجربہ کرنا چاہے گا، فطرت ہے، یہ فطرت. تو ویڈیو گیمز کا یہ تیسرا نقصان تھا. ایک چوتھا نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر گالی گلوچ کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، گالی گلوچ سکھایا جاتا ہے. ایسے بھی بہت سارے گیم ہیں جس کے اندر گالی گلوچ کی تعلیم دی جاتی ہے. اور یہ آپ جان لیں کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہ اپنے آپ پر بھی، اپنے آپ کو بھی برا بھلا مت کہو اور کسی کو برے لقب سے مت پکارو. گالی دینا تو دور کی بات ہے، برے لقب سے پکارنا، اللہ نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد کتنا ہی برا عمل ہے یہ. اسی طریقے سے دیکھیں پانچواں نقصان اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں گے دشمنی اور تشدد، سختیاں، مار دھاڑ ہوتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا دوڑاتے ہیں، وہ بھگاتا ہے اور دوسرے کو، پھر وہ پتہ نہیں کیا. بہرحال آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، میں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے. تو اس سے، اس گیم کے ذریعے سے دشمنیاں آپس میں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے تشدد کا ماحول برپا ہوتا ہے. انسان اس کے اندر دیکھتا ہے، خاص طور سے بچہ جو 14-15 سال کا ہے، جوان، وہ دیکھتا ہے، پھر اس کو جا کر کے کہیں تجربہ کرنا چاہتا ہے، اسے جا کر کے کہیں تجربہ کرنا چاہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے اگر تجربہ کرے گا؟ تو ظاہر بات ہے اگر تجربہ کرے گا تو پھر قوم اور سماج اور خود اس کا نقصان ہوگا، قوم اور سماج کا بھی نقصان ہوگا اور خود اس کا بھی نقصان ہوگا. ویڈیو گیمز کے اندر خودکشی کے بھی طریقے سکھائے جاتے ہیں، خودکشی کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں. انسان اس کے اندر دیکھتا ہے کہ فلاں کیسے خودکشی کر رہا ہے اور کبھی کبھی انسان اس کا تجربہ بھی کرتا ہے. ابھی 2 سال پہلے پاکستان کا ایک واقعہ میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ کسی گیمز کے اندر کسی نے دیکھا کہ خودکشی ایسے ایسے فلاں کر رہا ہے، وہ جا کر کے اپنے چھت پہ تجربہ کرنے لگا اور وہ بھی مر گیا. بچہ تھا کوئی 8-10 سال کا. تو گیمز میں بچے خودکشیاں دیکھتے ہیں اور اس کو عملی طور پر کرنا چاہتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی النار، جس شخص نے اپنے آپ کو قتل کر لیا یعنی خودکشی کر لیا تو اسی کے ذریعے سے وہ جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا. ویڈیو گیمز کے اندر ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا پھر کیسے زندہ ہو گیا، موت کے بعد واپس آنے کا جو ہے اس کے اندر طریقہ بتایا جاتا ہے. اور پھر بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان جن کے عقیدے کمزور ہیں نا، جن کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، جن کا توحید مضبوط نہیں ہے، جن کی زندگیوں میں شرک کی آمیزش ہے، وہ اس عقیدے کو مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں. ہمارے پاس سوال آتے ہیں، کتنی سوالات آتے ہیں، مرنے کے بعد عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے دوبارہ، حالانکہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے. یہ عقیدہ تو کافروں کا ہے، یہ عقیدہ تو ہندوؤں کا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں اس کے اندر ایک چیز یہ دکھائی جاتی ہے، جادو. یہ تو بہت زیادہ عام ہوتا ہے. اس گیمز کے ذریعے سے جادو کے طور طریقے بتائے جاتے ہیں اور مسلمان اس کو اپلائی کرتا ہے. مسلمان اس کو دیکھنے کے بعد وہ سیکھتا ہے، اگر سیکھے نہ بھی تو وہ اس طرح کا عقیدہ بنا لیتا ہے، اس طرح کا عقیدہ بنا لیتا ہے. آج دیکھیں مسلمان قوم سب سے زیادہ اس مسئلے میں گرفتار ہے. ان کے گھر میں کسی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے، فوراً ان کا دماغ جاتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے. اتنے مسائل ہیں جادو کے، میاں بیوی میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، فوراً دماغ میں وہ بات آ جاتی ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے. لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فوراً جادو. انسان نارمل سے اب نارمل ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، فوراً اس کے دماغ میں آتا ہے کسی نے جادو کر دیا. یعنی اتنا آسان بنا لیا ہے جادو کو. یہ نتیجہ کیا ہے معلوم ہے؟ جو اس کے اندر دیکھتے ہیں گیمز کے ذریعے سے بچے جو کہیں سیکھتے ہیں دوسری جگہوں پر، اسی کو کرتے ہیں، اور اگر کرتے نہیں ہیں تو وہ خیالی چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر کے اس کو اپنے گھر میں یا اس طریقے سے اپنے سماج میں اپلائی کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. آج لوگ جو بولتے ہیں نا ہمارے گھر میں جادو ہے، ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہم تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم 99.99 سارے وسوسے رہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کوئی بھی ویڈیو گیم ایسا نہیں ہے جس کے اندر موسیقی نہ ہو. کوئی بھی ویڈیو گیم، چھوٹا ہو بڑا ہو کیسا بھی ہو. اور یہ اگر کوئی صحیح العقیدہ
اور سچا مسلمان اس کو دیکھتا ہے نا تو اس کو بھی لت لگ جاتی ہے، یعنی کہیں نہ کہیں وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہو لیکن ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی ھذی الامہ خسف، میری امت کے اندر خسف ہوگا، لوگ دھسائے جائیں گے، وہ مسخ، اور لوگوں کے چہرے بگاڑے جائیں گے، وہ قذف، اور لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کب ہوگا ایسا معاملہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا ظہرت القینات، جب موسیقیاں عام ہو جائیں گی، موسیقی جب عام ہو جائے گی، گانے بجانے کی چیزیں جب عام ہو جائیں گی تب یہ ساری چیزیں ہوں گی، والمعازف، گانے بجانے کی چیزیں، موسیقی، یہ سب جب عام ہو جائے گی، اور جب شرابیں پینے جانے لگیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اہل دنیا کو دھسائے گا، ان کے چہروں کو مسخ کرے گا، ان پر پتھروں کی بارش برسائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ایک تعلیم یہ دی جاتی ہے اور بہت سیریس ہے یہ، کہ یہاں جو مسلم ممالک ہیں نا، مسلم ممالک کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ جو مسلم ممالک نہیں ہیں، جو غیر مسلم ممالک ہیں، ان کی فوجوں کی برتری دکھائی جاتی ہے، اور مسلم ممالک کے فوجوں کو کم کر کے بتایا جاتا ہے، اور ایسا دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو غیر مسلم قومیں ہیں یہ مسلمانوں کو کس طرح سے مار رہی ہیں، خانہ کعبہ پر معاذ اللہ کس طرح سے میزائل داغے جا رہے ہیں، اس طرح سے گیمز میں بتائے جاتے ہیں، تو اس کا یہ بھی نقصان ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں اس میں مختلف تہواروں کے رسوم اور رواج بھی بتائے جاتے ہیں، غیروں کے جو تہوار ہوتے ہیں نا اس کے طور طریقے بتائے جاتے ہیں، اور مسلمان بچہ جب دیکھتا ہے اسے تو اپنے اندر بھی اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کتنے رسم و رواج ہیں مسلمانوں کے اندر، خاص طور سے جو دیندار نہیں ہیں ان کے اندر بہت سارے ہندوانہ رسم و رواج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ویڈیو گیمز کے ذریعے سے ایک نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ بچہ جو ہے تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کو عادت ہوتی ہے نا موبائل دیکھنے کی بار بار، اور ہمیشہ جو لے کر کے ہاتھ میں ٹک ٹک کرتے رہتا ہے، وہ بالکل ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے، ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے روم میں بھی کسی کو آنے نہیں دیتا ہے۔ اور تنہائی کا جو شخص شکار ہو جائے نا وہ آگے چل کر کے بہت بھیانک بیماری میں آتا ہے، وہ یعنی وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے، نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے، وسوسے اس کو ستانے لگتے ہیں، وہ 10,000 لیٹر پانی سے اکیلے نہانے لگتا ہے۔ یہ اس کا نقصان ہے سب سے بڑا، تو اس لیے جو ہے اس پر بھی دھیان دیا جائے اور بچوں کو اس سے روکا جائے۔ اسی طریقے سے دیکھیں بری سنگت برے لوگوں کا ساتھی انسان بن جاتا ہے۔ ویڈیو گیمز کے اندر اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، اس طرح کے منظر دکھائے جاتے ہیں، پھر جب بندہ اس کو دیکھتا ہے، ایک نوجوان بچہ جب اس کو دیکھتا ہے یا بوڑھا جوان جو بھی اس کو دیکھتا ہے تو وہ اسی سانچے میں ڈھلنا چاہتا ہے، برے لوگوں کا ساتھ دینا چاہتا ہے، اسے مزہ آتا ہے نا، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ کاش میں ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہوں۔ سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ لوگ تو چلے ہی جاتے ہیں اس ٹریک پر۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ پہلے دیکھیں قرآن کی ایک آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، اے نبی آپ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، ایسے لوگوں کی بات نہ مانیں جن کے دل ہم سے غافل ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کی بات آپ نہ مانیں، اور ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جو خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، خواہشات کے پیچھے جو لوگ پڑے رہتے ہیں، یعنی برے لوگوں کا ساتھ مت دیجیے، آپ برے لوگوں کا ساتھ مت دیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اچھے دوستوں کی مثال اور برے دوستوں کی مثال، کہ اچھے لوگوں کی مثال اس عطر بیچنے والے کی جیسی ہے کہ اگر کسی عطر بیچنے والے کے پاس کوئی جاتا ہے تو یا تو خوشبو ہدیے میں دے دے گا، اور اگر ہدیے میں نہیں دے گا تو کم سے کم اس ہوا کے ذریعے سے جو خوشبو اڑے گی اس کا فائدہ اس کو سونگے گا، کہیں نہ کہیں اس کو فائدہ ملے گا ہی، اس کی خوشبو سے بہرحال ہر حال میں فائدہ ملنے والا ہے۔ اور جو لوہار بھٹی جھونکتا ہے اس کے پاس اگر کوئی جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے ساتھ میں، تو یا تو چنگاری سے اس کے کپڑے جل جائیں گے، اور اگر چنگاری سے کپڑے نہ جلے تو کم سے کم اس کے بدبودار دھوئیں سے ہی اس کو تکلیف ہوگی، یعنی ہر حال میں لوہار کے پاس بیٹھنے سے اس طرح کی تکلیفیں ہوں گی۔ تو اس میں جو ہے برے ساتھی دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں ویڈیو گیمز کے ذریعے سے، اور بچہ جو ہے ان کی سنگت اختیار کر کے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ صحت پر اس کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پر صحت کے بھی بہت برے اثر ہوتے ہیں۔ جو ہمیشہ گیم میں لگا رہتا ہے نا،
اس کے ذریعے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، راشا اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ پاکستانی ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، دل کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائیاں چلی جاتی ہیں، کینسر جیسے مرض بھی لاحق ہوتے ہیں۔ یہ سارے اس کے جو ہے نقصانات ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا سبب سب سے پہلے یہ ہے لاپرواہی۔ ہم اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہیے، اپنے بچوں پر دھیان دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار سن لو، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے ہیں نا، اسی لیے جو ہے ایسا ہوتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے کہا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہمیں جو ہے لاپرواہی ہم کرتے ہیں، اس کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں اپنے اندر، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو تقوی اور طہارت کی تعلیم دیں، تقوی اور طہارت کی تعلیم دیں۔ خلوت کے گناہ کیا ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے بچہ کیا کرتا ہے، اس پر نظر رکھنی چاہیے، یا اگر نظر نہیں رکھتے ہیں تو کم سے کم اس ٹاپک پر کوئی حدیث ہو، کوئی قرآن کی آیت ہو تو اس کے ذہن میں بٹھا دیجئے کہ جب جب خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر وہ گناہ کا کام کرنا چاہے، غلطی کرنا چاہے، تب تب اس کو احساس ہو جائے، تب تب اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں آ جائیں کہ اللہ کے نبی نے اس طرح سے منع کیا ہے، قرآن نے اس طرح سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، لا اعلمن اقواما من امتی، میری امت کے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو قیامت کے روز بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے تہامہ پہاڑ ایک ہوتا ہے، وہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، یعنی بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بھوسا بنا دے گا، ان کی نیکیوں کو بھوسا بنا دے گا۔ یہ حدیث جب بیان کر رہے تھے تو صحابی پوچھ رہے تھے اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی صفت بیان کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تمہارے جیسے لوگ ہوں گے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، یہاں تک کہ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنے والے، لیکن کیا کریں گے وہ، جب وہ خلوت میں ہوتے ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو گناہ کا کام کرتے ہوں گے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ساری دنیا جب سو رہی ہوگی تو وہ گناہ کا کام کرنے لگیں گے، تو ایسے لوگوں کی نیکیاں بھلے تہامہ پہاڑ کے جیسے ہوں، ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بوزا بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو حدیثیں ہیں تنہائی کی، اپنے بچوں کو جو ہے اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے، سماجی کاموں سے جوڑنا چاہیے، سماجی کاموں سے جوڑنا چاہیے، اور اسی طریقے سے دین اسلام سے جوڑنا چاہیے، نمازوں سے جوڑنا چاہیے، خیر اور بھلائی کے کاموں سے جوڑنا چاہیے۔ یہ علاج ہے اس کا، اگر آپ اور ہم اس طرح کی تربیت دیتے ہیں بچوں کو تو شاید وہ کم گمراہ ہوں یا شاید وہ کم بھٹکیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، بہت ہی آسان دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا، رات کے وقت تنہائی کا وقت ہوتا ہے نا، انسان سکون میں ہوتا ہے، دن میں تو بہت سارے مصروفیات ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، رات تنہائی کا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ایک بار اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس سے میری دنیا بھی سدھر جائے اور آخرت بھی سدھر جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کون سی دعا بتائی معلوم ہے؟ بہت آسان دعا ہے، میں سمجھتا ہوں سب کو یاد ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں دونوں باتیں ہیں، اے اللہ دنیا بھی سدھار دے اور اخروی زندگی بھی سدھار دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے، یہ اس کے اندر بات بتائی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ چند باتیں تھیں ویڈیو گیمز کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔